السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ تو اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا وعدہ کیا تھا اور ان سے کیا وعدہ لیا تھا۔ تو ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ جو بھی تمہاری زندگی میں نبی آیا اس پر ایمان لاؤ گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا، اور تم رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی جو تمہارا وعدہ ہے اپنے وعدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر یہ تینوں کام اہتمام سے کرو۔ نماز قائم کرنا، اس کے بارے میں سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے۔ اس میں 5 وقت کی نماز پڑھنا، پابندی کے ساتھ پڑھنا، اول وقت میں پڑھنا، با جماعت نماز پڑھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا تم زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو اس سے با جماعت نماز کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اور تاکید پتہ چلتا ہے کہ کتنی تاکید سے کہا گیا ہے کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جیسا کہ رسول وسلم کا فرمان بھی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں ایندھن کا حکم دوں، یعنی لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، وہ اکٹھی کی جائیں، پھر میں نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ اس کی لوگوں کی امامت کروائے، پھر ان آدمیوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، یعنی جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں۔ مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا کس قدر ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنے اور سن کر مسجد میں نہ آئے تو اس کی نماز نہیں۔ مطلب اگر تو کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، پھر تو وہ اگر نماز پڑھ سکتا ہے بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے۔ اگر مسجد میں وہ با جماعت نماز ادا نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز ہی نہیں۔ اسی طرح آگے فرمایا اتامرون، کیا تم حکم دیتے ہو الناس، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، اور حالانکہ تم، تتلون، پڑھتے ہو، الکتاب، کتاب، افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ یعنی لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں کہ لوگوں کو تو تم حکم دیتے ہو کہ تورات پر عمل کرو، تورات پر ایمان لاؤ، اور خود بھول جاتے ہو۔ بھول کیسے جاتے ہو؟ یعنی اسی تورات میں حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، آخری نبی ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر قرآن مجید نازل ہوگا، یہ ساری باتیں تورات میں موجود ہیں، اور خود تم ایمان نہیں لے کر آتے اور لوگوں کو حکم دیتے ہو کہ تورات پر عمل کرو۔ تو اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نیکی کا حکم دیتے تھے، اطاعت کا حکم دیتے تھے، اور خود عمل نہیں کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں آڑ دلائی یہ بات کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو آج کل، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بنی اسرائیل کو مطلب اس آیت میں مخاطب کیا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو آج کل یہی حال ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب تک خود عمل نہ کرو تو دوسروں کو نیکی کا حکم ہی نہ دو، بلکہ اس بات پر یہود کو آڑ دلائی جا رہی ہے کہ خود عمل نہیں کرتے ہو اور دوسرے کو حکم دیتے ہو، یعنی خود بھی عمل کرو
پھر دوسروں کو حکم دو. یہ نہیں کہ صرف دوسروں کو حکم دیتے رہو، خود عمل ہی نہ کرو. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی انتڑیاں آگ میں نکل کر ڈھیر ہو جائیں گی، اور وہ ان کے گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے. تو آگ والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے فلاں تیرا کیا معاملہ ہے؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، ہمیں برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ تو وہ کہے گا میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور وہ خود وہ کام نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے منع کرتا تھا اور خود اس برائی کا ارتکاب کرتا تھا جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آج مجھے جہنم میں ڈال دیا ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود قرآن و حدیث پر عمل کریں، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں، اس کا حکم کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ امت بنائی ہی اسی کام کے لیے گئی ہے کہ یہ لوگوں کو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.